السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربك وانحر صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آیت مقدسہ کا ترجمہ یہ ہے: تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ترجمہ کنز الایمان۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ قربانی کے ایام میں یعنی قربانی کے دنوں میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا تعالیٰ کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سنگوں، بالوں، کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل یعنی پہلے خدا تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہو جاتا ہے۔ ترمذی شریف اور ابن ماجہ شریف۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ عرض کی اور اون یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ اون کے ہر بال میں بھی ایک نیکی ملے گی۔ احمد ابن ماجہ شریف۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جب تم بقرعید کا چاند دیکھو اور تم میں کوئی قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ بال منڈانے، ترشوانے اور ناخن کٹوانے سے رکا رہے۔ مسلم شریف۔ قربانی کے مسائل سنی بریلوی حنفی مذہب کے لیے۔ قربانی کرنا ہر مالک نصاب پر واجب ہے۔ قربانی کا مالک نصاب وہ شخص ہے جو 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا ان میں سے ایک کی قیمت کا سامان تجارت یا سامان غیر تجارت کا مالک ہو، یا ان میں سے کسی ایک کی قیمت بھر کے روپیہ کا مالک ہو، اور مملوکہ چیزیں حاجت اصلیہ سے زائد ہو۔ مالک نصاب ہر سال مالک نصاب رہے گا تو ہر سال قربانی کرنا اس پر واجب ہے۔ اگر وہ دوسرے کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے دوسری قربانی کا انتظام کرے۔ مالک نصاب اگر کسی وجہ سے اپنے نام کی قربانی نہ کر سکا اور قربانی کے دن گزر گئے تو ایک بکری کی قیمت اس پر صدقہ کرنا واجب ہے بہر شریعت۔ 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ شریف کے غروب آفتاب تک قربانی کا وقت رہتا ہے، یعنی 3 دن اور 3 راتیں۔ قربانی کے جانور کی عمر: اونٹ اور اونٹنی کی عمر مکمل 5 سال ہونی چاہیے۔ بیل بھینس وغیرہ کی عمر مکمل 2 سال ہونی چاہیے۔ بکری، بھیڑ، بکرا کی عمر مکمل 1 سال ہونی چاہیے۔ دمبا 6 ماہ کا مگر دیکھنے میں 1 سال بھر کا معلوم ہونا چاہیے۔ بکری، بکرا، مینڈا، مینڈی، دمبا
ان جانوروں کی صرف ایک فرد کی طرف سے قربانی ہوگی، اور اونٹ، اونٹنی، بیل، بھینس وغیرہ کی قربانی 7 افراد کی طرف سے ہوگی۔ بڑے جانور کی قربانی میں عقیقہ کی بھی شرکت ہو سکتی ہے۔ لڑکے کے لیے 2 حصے اور لڑکی کے لیے 1 حصہ۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائے، 1 حصہ فقیروں کو دے دے، دوسرا حصہ دوستوں اور عزیزوں کو دے دے، اور تیسرا حصہ خود کھائے، گھر والوں کو کھلائے۔ اور میت کی طرف سے قربانی کے گوشت کا بھی یہی حکم ہے کہ سب کھا سکتے ہیں۔ البتہ اگر میت نے کہا تھا کہ میری طرف سے قربانی کر دینا، تو اس صورت میں کل گوشت صدقہ کر دینا واجب ہے۔ قربانی اگر منت کی ہے تو اس کا گوشت نہ خود کھا سکتا ہے، نہ اغنیا کو کھلا سکتا ہے، بلکہ وہ تمام گوشت کو صدقہ کر دینا واجب ہے۔ قربانی کے جانور بے عیب ہونا چاہیے۔ اگر تھوڑا سا عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی۔ اندھا، لنگڑا، کانا، بے حد دبلا، کان کٹا، دم کٹا، بغیر دانت کا، تھن کٹا، تھن سوکھا، ناک کٹا، پیدائشی بے کان والا، بیمار، صرف غلیظ کھاتا ہوں، ان سب جانوروں کی قربانی جائز نہیں۔ مینڈا جس کے پیدائشی سنگ نہ ہو وہ قربانی کے لیے جائز ہے، البتہ سنگ گودا تک نہیں ٹوٹا ہے بلکہ اس سے کم ٹوٹا ہے تو وہ جانور قربانی کے لیے جائز ہے۔ قربانی کے وقت جانور کے اچھلنے کودنے کی شکل میں جانور میں کوئی عیب پیدا ہوا تو اسی جانور کی قربانی جائز ہے۔ قربانی کے وقت میں قربانی ہی کرنی لازم ہے۔ اتنی قیمت کا جانور صدقہ کرنے سے واجب ادا نہ ہوگا۔ فتویٰ عالمگیری۔ قربانی کے دن گزر جانے کے بعد قربانی فوت ہو گئی، اب نہیں ہو سکتی، لہذا اگر کوئی جانور قربانی کے لیے خرید رکھا ہے تو اس کو صدقہ کرے، ورنہ ایک بکری کی قیمت صدقہ کرے۔ فتویٰ عالمگیری۔ قربانی کی کھال اپنے کام میں بھی لا سکتے ہیں، ڈول، جائے نماز وغیرہ بنائے۔ کھال بیچے تو اس کھال کی قیمت صدقہ کرے۔ کھال یا کھال کی قیمت دینی مدارس کو بھی دینا جائز ہے۔ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو نہ دے اور بد مذہب کو بھی نہ دے۔ بد مذہب کا ذبیحہ حرام ہے۔ بد مذہب کو گوشت نہ دے اور بد مذہب نے گوشت دیا تو نہ لے۔ ہمارے آقا مولا حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کرم امین کو دیکھو کہ خود اس امت مرحومہ کی طرف سے قربانی کی، اور اس موقع پر بھی امت کا خیال فرمایا۔ لہذا جس مسلمان سے ہو سکے وہ حضرت آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کی قربانی کرے تو کیسی خوش نصیبی ہے بہار شریعت۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی وادرکنی یا رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سگے امام احمد رضا خاک پائے جانی میاں و تاج الشریعہ رضی اللہ تعالی عنہ، فقیر حقیر سراپا تقصیر غلام مصطفیٰ سنی بریلوی شافعی ملکہ پوری،